صلوات پڑھنا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے جو رول اور ریگل ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں اور اخلاق۔ اور ان تمام جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا نچوڑ عقائد میں آتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کمی بیشی ہو تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن عقائد اگر کمزور ہو گئے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی 1000 رکعت نماز پڑھے لیکن توحید کا قائل نہ ہو تو نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ایک آدمی ہر سال حج پہ جائے لیکن رسالت سے متعلق عقیدہ نہ رکھتا ہو تو حج اس کا اسے کام نہیں دے گا۔ ایک آدمی خمس و زکوٰۃ دے، سالانہ واجبات اپنے ادا کرے، لیکن اس کی زندگی میں توحید کی بجائے شرک ہو تو اس کی خمس، اس کا زکوٰۃ اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی تمام عبادتوں کا، تمام احکام کا، تمام رول ریگل کا نچوڑ عقائد ہے، اور عقائد کی جو بیس ہے، مین چیز ہے وہ توحید ہے۔ توحید ہے تو دوسرے مراحل آگے بڑھیں گے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ توحید نہیں ہے، امامت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، رسالت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے توحید میں ضروری ہے کہ آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہ مولا ارشاد فرمائے مومن کی کیا علامات، کون سی نشانیاں مومن میں ہونی چاہیے، کون سی کوالٹیاں مومن میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں مومن اسے کہہ سکے۔ جی صرف مومن کہنے سے کوئی آدمی مومن نہیں بنتا، کہلوانے سے بھی نہیں بنتا، جب تک اس کے اندر کوالٹی نہ ہو مومن والی، ایک انسکاپر نہ ہو مومن والی۔ امام فرماتے ہیں 3 نشانیاں مومن کی ہیں، اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ مومن ہے۔ دوسرے مراحل بعد میں آئیں گے۔ علمہ باللہ، اللہ کی معرفت اس کے پاس ہونا چاہیے کہ میرا جو پروردگار ہے وہ کن خصوصیات کا مالک ہے، کون سی چیز اسے پسند ہے، کون سی چیز اسے ناپسند ہے، کس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے، کس چیز سے وہ منع کر رہا۔ معرفت خدا، اور معرفت خدا ہوگی تو تب آپ صحیح عبادت کر سکیں گے۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار کس خصوصیات کا مالک ہے، کون سی اوصاف ہیں اس میں، کون سی صفات ہیں، کون سی صفات ثبوتیہ ہیں اس میں، کون سی صفات سلبیہ ہیں، تو آپ کو عبادت فائدہ نہیں دے سکتی۔ دنیاوی لحاظ سے بھی نا، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ چاہتے ہیں اس کی پسند کا عمل کریں، وہ تب ہوگا جب آپ کو پتہ ہوگا اس کی پسند کیا ہے۔ اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہوگی، اپنے ذہن کی من گڑت توحید نہیں ہوگی، وہ توحید ہوگی جس کا اللہ نے حکم دیا اور ائمہ اطہار اہل بیت نے پنجتن پاک نے اس تک ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس نے، ہم نے معیار نہیں بنانا کہ کون ہمارے قریب ہے اور کون ہمارے دور ہے، ہم نے معیار نہیں بنانا کہ کون سا مومن ہے کون سا مومن نہیں، بلکہ ائمہ کی احادیث کو ہم نے معیار بنانا۔ بس پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے متعلق علم ہو۔ اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے۔ وآخر العلم تفویض الامر الیہ، آخری علم یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں کو اپنے پروردگار کے حوالے کر۔ کون سے پروردگار کے؟
جو طاقتور ہے؟ کون سے پروردگار جو دلوں کے حال جانتے ہیں؟ کون سے پروردگار کے حوالے کرنے ہیں جو کسی کو عطا کرے تو کوئی معنی نہیں ہو سکتا، جس کسی سے چھین لے کوئی عطا نہیں کر سکتا؟ کون سا پروردگار جو ستار العیوب ہے؟ کون سا پروردگار جو رزاق ہے؟ کون سا پروردگار جو تواب ہے؟ کون سا پروردگار جو رحمان و رحیم ہے؟ کتنا پیارا خدا ہے ہمارا کہ قرآن کا آغاز کر رہا ہے کہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتانے کے لیے کہ اے میرے بندے جو تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو اپنے پروردگار کی ان صفات کو یاد کر رہا ہے جس میں رحمت پائی جاتی ہو، تو تمہارے اندر بھی رحمت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، آشتی ہونی چاہیے، صلح و صفا ہونی چاہیے، اور تیری پہچان پیار و محبت اور رحمت ہونی چاہیے۔ تیری پہچان تشدد نہیں ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، تیری پہچان بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، تیری پہچان غیبت نہیں ہونی چاہیے، تیری پہچان الزام تراشی نہیں ہونا چاہیے، تیری پہچان کون سی چیز ہونی چاہیے؟ وہ صفت ہونی چاہیے جو تیرے پروردگار نے اپنے ساتھ مختص کیا اور تجھ میں اس کی جھلک ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا، خدا کی صفات ہیں، خدا چاہتا ہے ان کی جھلک، ان صفات کی جھلک اس کے بندوں میں ہو۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اس کے بندے بھی ان میں مہربانی ہونی چاہیے۔ وہ رزاق ہے، تو بندے بھی اس کے رزق کا وسیلہ بنیں۔ ان کو خبر ملے کہ فلاں آدمی بھوکا سو گیا تو وہ بیتاب ہو جائیں، نیند نہ آئے ان کو۔ وہ پروردگار کے ستار العیوب ہے، ان کو چاہیے کہ دوسروں کے گناہوں پر، غلطیوں پر، خطاؤں پر پردہ ڈالیں۔ بس خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو صفات ہیں اس کی جھلک ہو اس میں، اور یہی ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن الٹا ہو جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان صفات کو چھوڑ کر کچھ اور صفات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں حسد بڑی پیاری چیز ہے، ہمیں سمجھتے ہیں غیبت کرنا پیاری چیز ہے، کسی پر ظلم کرنا پیاری چیز ہے۔ نہیں، ظلم کو روکنا پیاری چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ظلم کسی پر ہو رہا ہو نا، کوشش کریں ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہ روک سکیں زبان سے روکیں، زبان سے نہ روک سکیں تو دل میں ظالم سے نفرت کریں۔ آج دنیا میں ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، ہاسپٹل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیمپس کو، مہاجرین کے کیمپوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور وہ انسان جس کا دماغ خدا نے بنایا تھا انسانی بہتری کے لیے، انسانی فلاح کے لیے، انسانی آسائش کے لیے، انسان نے کیا کیا؟ اسی دماغ کو کس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ایسا بم بنائے جس کی مثال نہ ہو۔ جی یہ کوئی کمال نہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا ہے کہ میرا مخالف اس کا بدن بھی باقی نہ رہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ خدا کی مخلوق ہونے کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ اور یہاں پر اگر آپ ظالم سے نفرت کریں گے، یہ نفرت عبادت ہوگی۔ مظلوم سے محبت کریں گے، یہ کیا ہے؟ محبت عبادت ہوگی۔ اور آپ کو اس کا اجر خدا دے گا۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین ولیس بمسلم، جو آدمی صبح اٹھے مظلوموں سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق نہ سوچے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بس انسان کو خدا نے ذمہ دار پیدا کیا ہے، یہ حیوان کی طرح نہیں ہے کہ کھائے پیے اور سو جا سے پرواہ نہ ہو کہ دوسرے حیوان پر کیا گزر رہی ہے۔ بس یہ انسان جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ترقی کر لی ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ترقی نہیں ہوتی کہ انسان کی تباہی کے لیے سامان فراہم کرے، بھوکا ان کو مارنے کی کوشش کرے، طرح طرح کے بم ان پر گرائے۔
یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کربلا ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے جی. وہی سین دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، صرف اسلحے کا سٹائل تبدیل ہو گیا. اس وقت تلوار تھی، تیر تھے، لیکن آج تیر کے بجائے بم ہے، گولی ہے، میزائل ہے. آدمی وہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے، ظالم میں فرق نہیں ہے، مظلومیت بھی اسی طرح کی ہے، لیکن اب اسلحہ تبدیل ہو گیا، ترقی اس میں آ گئی ہے. پہلے وہ 6 ماہ کے بچے کو تیر سے مارتا تھا، آج وہ میزائل سے مار رہا ہے جی. پہلے وہ کرتا تھا پانی بند کرتا تھا جہاں تک اس کے کنٹرول میں تھا، اب وہ پانی کے علاوہ دوائیاں نہیں پہنچنے دیتا. ترقی ظلم میں ترقی ہو رہی ہے. یعنی اس نے انسان نے ترقی یہ کی ہے کہ ظلم کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لے، نئے نئے اسلحہ ڈھونڈ. کیوں؟ جب انسان خدا سے دور ہو جائے اس کے اندر سے رحم ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطان کے قریب ہو جائے اس سے اندر سے مہربانی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہو رہا ہے کس میں؟ فلسطین میں. امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 3 علامتیں ہیں کہ اللہ کو پہچانے، دوسرا من یحب و یبغض، اور یہ بھی پہچانے کہ خدا کس سے محبت کرتا ہے اور خدا کس سے دوری اختیار کرتا ہے. کوشش کرے جس سے خدا محبت کرتا ہے اس سے محبت کرے، کوشش کرے جس سے خدا نے منع کیا ہے، جس سے خدا دوری اختیار کرتا ہے اس سے دوری اختیار کرے. بس یہ مومن ہونے کی علامات، یہ ہے خلاصہ. اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو کوشش کریں ان میں مزید ترقی آئے، مزید بڑھاوا آئے، بہتری آئے، مضبوطی آئے. اگر نہیں ہے یہ علامتیں اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مصداق بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والقاسم مصطفیٰ.